کے راستے میں خرچ کیجیے نا، نقد پیسے ہوں، کپڑے ہوں، غلہ ہو، دوائیاں ہوں، جانور ہو، جو بھی وقت کے مطابق آپ سمجھیں کہ اس طرح خرچ کرنا چاہیے سارے صدقے بھی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، نعیم بول رہا ہوں میں۔ جناب علی مولانا صاحب بیٹھے؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ جی مولانا صاحب جی سن رہے ہیں آپ کی بات؟ میں سن رہا ہوں، نہیں آپ کریں نا بات۔ جی ایک دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ جی فرمائیے۔ وکالت کا جو پیشہ ہے، ہاں ہاں، اس سینس میں کہ ایک تو وکیل ہوتا ہے مظلوم کا اور ایک ہوتا ہے وکیل ظالم کا ایک طرف۔ ہاں ہاں، تو اس سینس میں وہ جو وکالت کر رہا ہے ظالم کی، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کس حد تک ٹھیک ہے، جبکہ اس کا معلوم ہے کہ یہ یعنی ایک قاتل کا وکیل ہے، ایک مقتول کا وکیل ہے۔ جی جی نہیں صاحب، آپ مجھے الجھن میں پھنسانا چاہتے ہیں کہ میں کہہ دوں اور سارے وکیل کالے کوٹوں والے میرے بھی جلوس نکال دیں۔ بات تو بات ہے، اب ان کے جلوس سے بنتا کچھ نہیں مولانا۔ نہیں بنے گا انشاءاللہ، وہ تو اچھی بات ہے جو کر رہا ہے، اس کو نہیں ہم ڈیگریڈ کرتے، مگر یہ جو ہے نا پیشہ، اس کے بارے میں کیا بتائیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک شخص بیٹھا ہی دکان کھول کر اس لیے کہ قاتل آ جائے یا مقتول آ جائے، اس کو اسے کوئی پیسے دو، جو آ گیا اس کے ساتھ اس نے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے عربی میں ان کو معاملی کہتے ہیں، حمایتی ہیں، مجرموں کے حامی ہیں، بیٹھے ہو یا ہم چھڑائیں گے، تم جرم کر کے آتے رہو۔ بالکل اللہ پناہ دے، میں کہتا ہوں سارے جو پیشے ہیں نا ان کے سارے گناہ اس میں کہتے ہیں، زانیوں کو چھڑا رہے ہیں، چوروں کو چھڑا رہے ہیں، ڈاکوؤں کو چھڑا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، کچھ نہیں کہہ سکتے، بس آپ اس سے آگے نہ پوچھیں، بات اتنی کافی کہ سارے جرائم کے سرپرست یہ جانتے ہیں کہ قتل کر کے اس کو سکھاتے اس طرح تو بیان دینا، اس طرح جرا ہوگی یہ۔ بلکہ وہ میں نے ایک وکیل سے پوچھا نا، تو وہ واقعی ہمارے پاس ایسے ایسے چلاکیاں ہوتی ہیں، جو چلاک زیادہ وکیل ہوتا ہے وہ زیادہ بول لیتا ہے، سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، عدالت کو نہیں، یہ تو بھائی بہت بات کی بات ہوئی نا کہ دلائل کی روشنی میں کوئی بندہ جیت جائے۔ مولانا تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، اور اس نے کہنا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غازی علم دین کو کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جذباتی کام کیا ہے۔ اس نے کہا یار میرا دین خراب کرتے ہو، میں نے تو ارادتاً اس کو قتل کیا راجپال کو۔ اب تو امین بھائی وہ جو ہے نا قانون کی مدد سے یہ لوگ مقدمے جیتے، وہ بھی نہیں رہا، صاف سیدھی رشوت چل رہی ہے کہ جس کے جج سے تعلقات ہیں وہ وکیل لوگ کرتے، مشہور ہوتا کہ جیتنا تو فلاں وکیل کو کر لو، وہ کچھ جج صاحب کو دیتے ہیں، کچھ آپ کھاتے ہیں، سارا کاروبار ایسا ہو گیا، بالکل حرام پر حرام چڑھا ہوا ہے، ظلمات بعض فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت کے دور کے اندر یہ مشہور تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک جج حکومت نے اپنی مرضی کا لگوایا ہوا ہے تاکہ قبضہ گروپ کے جو معمولات اور معاملات ہیں آسانی سے حل ہو جائیں، اور سارے کیسز اس کے پاس جاتے تھے، پتا ہوتا وہ بندہ بیٹھا ہی اسی کام کے لیے۔ وہ پہلے تو لوگ وکیل خریدتے تھے نا کہ ان کو پیسے دیتے تھے، اب تو اور بھی معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اللہ اپنا دے وقت پر جو کہہ دیا وکیل بھائی ناراض، اس نے کہا جب یہ وکالت شروع ہوئی تھی پولیس نے کہا الحمدللہ ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مولانا پچھلے سے پچھلے جمعے آپ نے جو جمعہ پڑھایا تھا پچھلا، تھوڑا سا اونچا بولیے بھائی۔ ہیلو جی سن رہے ہیں مولانا؟ اس میں آپ نے جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کو بہت اچھا بیلنس کیا تھا۔ حقوق العباد جو چھوڑتا ہے نا وہ کچھ نہیں۔ اس میں پوچھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت شرک، بدعت، فحاشی اور یعنی اتنی ہے کہ اگر آپ تعلقات کو پورا نبھاتے ہیں تو بہت سارے گناہوں میں خود ملوث ہو جاتے ہیں، کہ ہم اگر دوسروں کے فنکشن میں خوشی غمی میں جاتے ہیں تو ان کے بے پردگی، فحاشی، بدماشی اور سارے فنکشن میں حصہ لینا پڑتا ہے، تو اگر نہ لیں تو وہ پھر اس دوسرے میں آ جاتا ہے کہ یہ حقوق العباد پورے نہیں کرتے یا دوسروں کی حصہ نہیں لیتے۔ نہیں بھائی، لوگ شرک کریں یا بیعت کے مرتبہ میں ہمیں کیا حساب دیتے رہیں گے، جو ان کے جائز فنکشن نہ ان میں حصہ لینا چاہیے، شادی اور غمی کے وہ نہیں پیچھے رہنا چاہیے، جانا چاہیے۔ شاید ہمارے نیک سلوک سے کبھی وہ بھی دین کی طرف آ جائیں، اگر کٹ ہی جائیں گے تو پھر تو بالکل ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں۔ وہ سب سے جو بڑا آپ شادی بچی کو پیار دیں، بچے کو کوئی تحفہ دیں، اگر وہاں بری باتیں ہو رہی کیا بھائی میں نے آپ کے لائے پر آیا ہوں مگر دیکھ رہے ہیں آپ دین کا کوئی خیال نہیں کر رہے اس لیے میں جا رہا ہوں، شاید وہ بھی سوچیں کہ یہ بھائی آیا تو تھا، سب کچھ چیزیں دے کر گیا مگر ہماری زیادتی کے غلط کام کر رہے، جانے سے انکار نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے جانا ہی نہیں۔
ایسے لوگ جو بالکل غلط کرتے ہیں. چلے نہیں بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ. جائے ضرور، یعنی آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا جائز کہ حد تک ان کے کاموں میں پورا حصہ لیں، پھر احتجاج کر کے آ جائے اگر آپ کے احتجاج کا کوئی اثر ہے. اگر نہیں، رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر درگزر کرے. آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے وضاحت فرما رہے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ وہ علیہ کہتے ہیں کہ 8 مصرفوں پر برابر تقسیم کرو، امانت رکھو، جب وہ ملیں گے نا اکیلے کو دینا، مگر باقی سب نے کہا یہ مصرف بالکل بے بنیاد ہے. 8 مصرفوں کا صرف یہی معنی ہے کہ 8 موقعوں پر خرچ ہو سکتی ہے. اب اگر اس وقت ایک ہی مصرف ایسا کہ وہ سارے وہاں خرچ کریں گے، کر دیں آپ. چلیں، ایک سوال اسی حوالے سے ہمارے پاس ابھی ایک دوست نے مجلس کے اندر سے لکھ کے بھجوایا ہے کہ اگر کوئی صاحب بہت زیادہ حج کی تمنا اور آرزو بھی رکھتے ہوں اور آپ سمجھتے بھی ہوں کہ دیندار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی پوری مالی معاونت کی جا سکتی ہے کہ وہ حج کر سکے؟ حج کے لیے زکوٰۃ سے مدد کرنا کہ وہ حج کر سکے بالکل جائز ہے. حج کا ہے نا خرچ، یہ بھی مصرف ہے زکوٰۃ کا. مگر دیکھنا تو چاہیے کہ حج کا شوق بھی اپنی جگہ سے بہت پیارا ہے، مگر دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہوں، یہ حج کو جائے ایک آدمی شوق پورا کرتا رہے، بچیاں لوگوں کی بیٹھی رہیں، بیمار علاج سے محروم رہیں، لوگوں کو روٹی نہ ملے. تو اس حاجی کو بھی چاہیے کہ یار شوق تو تھا بڑا، میں تڑپتا تھا، مگر یہ لوگ جانا زیادہ تنگ، آپ مجھے چھوڑیں، میں کوئی نہیں حج کرتا، آپ ان کو دے. میرا خیال ہے اس کا حج جو ہے نا ہر سال لکھا جائے گا، قیامت تک اللہ لکھتا رہے گا کہ اس نے اشار اور قربانی کی. یعنی آپ یہ فرما رہے مولانا، پھر اس طریقے سے جب ہم سوچنے لگیں گے تو پھر تو بے شمار فرض کریں کہ کسی بچی کی شادی ہے تو کوئی مر رہا ہے، اس کے علاج معالجے کو ہم ترجیح دیں گے، یا پھر اس کی بجائے ایک طالب علم پڑھنا چاہتا ہے، ہم کہیں گے کہ اس کی بہن کو گھر سے اٹھا دیں. تو پھر تو ترجیحات بدلتی رہیں گی مولانا. یہی تو طاہر صاحب دین ہے کہ آدمی ترجیحات جو ہے نا ان کو متعین کرے. ایک آدمی ڈوب رہا، آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز کتنا اعلیٰ کام، اس کو نہیں بتاتے. ایک اندھا کنویں میں گر رہا، آپ نے اس وقت نفل شروع کر دی، تو یہ حماقت کہلائے گی، دین نہیں. دیکھیں اس وقت کون سی نیکی زیادہ ضروری. ترجیحات کا طے کرنا یہی دین ہے. بدلتی رہیں تو بدلتی رہیں، حالات بتاتے رہیں کہ اس وقت یہ کام اچھا ہے، اس لیے ٹھیک ہے. وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا، دوہرا دیتے ہیں کہ حج پر لوگ گئے تو عرفات سے جب واپسی ہوئی تو میدان مزدلفہ میں رات کو لیٹے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے خواب میں سنا کہ سال علی ابن موفق جو ہے نا اس کا حج اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے. اب انہوں نے نہ نام سنا تھا نہ باپ کا پتہ، اور باقاعدہ بتایا گیا کہ وہ دمشق میں فلاں محلے میں رہتے. انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب بات اللہ کی طرف سے، میں نام ہے اس کو جانوں نہ پتہ. یہ پھر سفر کر کے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نام پوچھا، اور نے کہا علی نام ہے. انہوں نے حج کی مبارک، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے میں تو حج پر نہیں گیا. انہوں نے کہا شاید یہ ریاکاری سے بچنا چاہتا، دوبارہ مبارک دی. انہوں نے کہا میں نے بھائی بتایا میں تو حج پر گیا ہی نہیں، مبارک آپ کون سی گئے. جب قصہ سنایا نا تو وہ شخص تھا رو پڑا. اس نے کہا میں ٹھیک کہتا ہوں، میں حج پر نہیں گیا، 40 سال سے میں تھوڑا تھوڑا خرچ اکٹھا کر رہا تھا اور میرا شوق تھا حج کا، مگر اس سال نا جب دن قریب آئے تو میری بچی بیوی حاملہ تھی، درد سے شروع ہوئی، پیدائش کا وقت آ گیا، اس کا جی کچا ہوا. اس نے کہا کہ علی یہ گھر والے جو نا پاس، ان کے گھر سے شوربہ پکنے کی خوشبو آ رہی، آپ کو شوربہ لائیں، میں چکھوں، میرا جی متلا رہا. میں گیا اور ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ شوربہ. میں نے کہا کیوں یار آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے کھانے کے لیے. بتایا کہ 3 دن ہو گئے ہمیں کوئی شے حلال نہیں ملی، یہ مردہ مرغی جو ہے نا ہم گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے لا کر پکا رہا ہے، ہمارے لیے حلال ہے آپ کے لیے حلال نہیں. انہوں نے بیوی سے آ کر ذکر کیا تو اس نے کہا اللہ کے بندے حج کر کے تو کیا لے گا، اس حال میں حج کا کوئی فائدہ دے لے پیسے. جب یہ واقعہ سنایا تو حضرت عبداللہ نے کہا اسی لیے اعلان ہوا کہ جو آئے ہیں نا ان